بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ ایک خبر بریک کر چکے ہیں رؤف کلاسرا صاحب، بڑے سینئر صحافی ہیں، اور وہ خبر جنرل فیض حمید صاحب سے متعلق تھی۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ان کا ایک لیکچر تھا 1 گھنٹے کا تقریباً، جس میں بہت سے سرکاری افسر اور بہت سے صحافی موجود تھے، اور وہاں پہ میڈیا ریلیشننگ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور کہ جی کس طرح میڈیا کو انہوں نے یعنی فوج نے سوچا کہ میڈیا کو کس طرح کر کے ٹیم کیا جائے۔ ٹیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سدھانا، یا پھر فیصلہ کیا گیا کہ نہیں ٹیم نہ کریں، ہم ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں۔ یہاں سے بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی کہ جی کہ جو پرسیپشن کیا ہوتی ہے اور ریئلٹی کیا ہوتی ہے۔ بعض اوقات جو میڈیا ہے وہ ایک پرسیپشن کے پیچھے بھاگتا ہے اور اسی کو سچ سمجھ لیتا ہے، لیکن ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے۔ اس کی انہوں نے مثال دی جنرل فیض حمید صاحب نے، جو کہ DGISI ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب نواز شریف باہر گئے ہیں علاج کے لیے تو بہت سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ان کو بھجوایا، لیکن ہم نے تو نہیں بھجوایا تھا۔ اب وہاں پہ جو صحافی بیٹھے ہوئے تھے، رؤف کلاسرا صاحب کہتے ہیں کہ وہاں پہ کسی نے کوئی فردر سوال نہیں کیا آگے سے، حالانکہ جب کوئی اس طرح کے فورم کے اوپر کھل کے سوال ہوتے ہیں، لیکن کوئی سوال نہیں کیا گیا۔ تو سوال بنتا تھا کہ جی پھر کس نے بھجوایا تھا، یا کیا یہ ایک ڈیو پروسیس تھا؟ کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جس دن نواز شریف گئے ہیں اور تب سے لے کے آج تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی کہ مجھے وہ شیریں مزاری رو رہی تھی، اور شیریں مزاری کا رونا بڑا کوئی مشکل کام ہے، وہ آسانی سے نہیں روتی، میں رپورٹیں دیکھ رہا تھا، پھر یہ کر رہا تھا وہ کرتا۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، اور پاکستان میں وزیر اعظم کے ساتھ دھوکا مطلب میں تو نہیں کر سکتا، یا کسی اور کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو، نہ صرف وزیر اعظم کو بلکہ 2 حکومتوں کو، وفاق کی حکومت کو، پنجاب کی حکومت کو، کوئی جو ہے وہ ماموں بنا کے یوں کر کے ایک بندے کو نکال کے لے جائے تو وہ یعنی پھر اس کو خبر بھی نہ ہو، اور پھر وہ سر پیٹ رہا ہو، لکیر پیٹ رہا ہو کہ ہویا کہ میرے نال۔ تو ان کے اشارے جو تھے وہ ظاہر ہے کہ وہ ایجنسیوں کی طرف جا رہے تھے، اور کسی ڈیل کی طرف اشارے تھے۔ حالانکہ اس میں نواز شریف صاحب کو اس طرح کے معاملات کرنے کا بڑا ایکسپیرینس ہے۔ جب 2000 میں وہ سعودی عرب چلے گئے تھے، پرویز مشرف جو تھے ان کی حکومت الٹنے والے ہیں۔ ابھی جو کہہ لیں نا جی پاکستان میں ان کی حکومت اب یعنی پاناما کی وجہ سے گئی، لیکن ان کی پارلیمنٹ جو تھی یا ان کی جماعت اپنی مدت پوری کر کے گئی، حکومت جو تھی تو اور کوئی انقلاب بھی نہیں آیا ہوا تھا۔ حالانکہ پرویز مشرف صاحب تو انقلاب لے کے آئے ہوئے تھے، اور نواز شریف صاحب کا تختہ الٹ کر انقلاب لے کے آئے تھے۔ ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چل رہا تھا، ہائی جیکنگ کا مقدمہ چل رہا تھا، اور یعنی ایک ایسے ماحول میں کہ جب جو حکومت کے اوپر براجمان ہے آدمی، جس کی قبضہ قدرت میں، معاف کیجیے گا یہ جو میں نے لفظ یوز کیا ہے یہ لوگوں کو شاید برا لگے، لیکن عملاً تو یہی ہوتا ہے نا۔ پاکستان میں جو چیف آف آرمی سٹاف جب حکومت پہ آ کے بیٹھ جائے، فوج جب آ جاتی ہے، تو پھر وہ سیاہ و سفید کی مالک ہوتی ہے، اور چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ کہہ دے کہ دن ہے تو دن ہے، وہ کہہ دے رات ہے تو رات ہے، کن فیکن والا چکر ہوتا ہے۔ اس پہ بھی معافی چاہتا ہوں، یہ علماء حضرات جو ہیں وہ شاید میرے اس سارکیسٹک کو نہ سمجھ سکیں اور مجھ پر کوئی الزام لگا دیں یا کوئی فتویٰ لگا دیں، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ میں نے ٹوٹلی سارکیسٹکلی کہا ہے۔ تو اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو اس کے باوجود نواز شریف جو ہیں وہ ڈیل کر کے چلے گئے تھے، اور وہ ڈیل کرنے، ان کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر ڈیل کرنی ہے تو پھر باہر کس سے بات کرنی ہے۔ تو جب وہ بیمار تھے، مجھے یاد ہے کہ جب وہ اپنے پیروں پہ چل کے آئے تھے PI سروسز ہاسپٹل میں، تو مجھے تو میرے اندر کا رپورٹر کہہ رہا تھا کہ جو پلیٹلیٹس اتنے کم ہو تو اس طرح کر کے بندہ جو ہے وہ آرام سے چل کے بڑا مشکل کام ہے۔ تو لیکن پھر ہم نے ڈاکٹروں سے بات کی، کچھ ڈاکٹروں نے کہا کہ ہاں مشکل کام ہے، کچھ ڈاکٹروں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، چل لیتا ہے بندہ، لیکن پھر کچھ ڈاکٹروں نے کہا کہ ہاں وہ اتنے پلیٹلیٹس کم ہوں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں جی، دانت ذرا احتیاط سے برش کرتا ہے، شیو نہیں کرتا،
لیکن نواز شریف صاحب کی کوئی بھی ایک ویڈیو جو بھی لیک ہوئی تھی ان دنوں میں، ان میں ان کی شیو بڑی نہیں ہوئی تھی. روزانہ شیو کرنے والے آدمی ہیں تو روزانہ وہ شیو کرتے تھے. شیو کیوں نہیں کی جاتی؟ کہ کٹ لگے گا تو خون اتنا پتلا ہوتا ہے وہ پلیٹلیٹس کم ہونے کی وجہ سے کہ وہ بلیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جس میں آپ کے کوئی کٹ لگنے کا اندیشہ ہو، خون بہنے کا اندیشہ ہو، کیونکہ پھر وہ کنٹرول نہیں ہوتا. تو وہ اشارے تو مل رہے تھے، اور پھر جو مجھے جو اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ہے کہ لاہور کینٹ کے ایک جنرل صاحب ہیں، لاہور کینٹ میں رہتے ہیں، اور وہ ان کی مطلب یہ کہہ لیں کہ مداخلت پہ یہ کام ہوا تھا. اور میں نے آپ کو یہ کئی دفعہ پہلے بتایا، بریگیڈیئر نیاز صاحب تھے جب وہ نواز شریف صاحب لندن گئے تھے سعودی عرب سے، کیونکہ معاہدہ تو یہ تھا جو سعودی عرب اور حریری صاحب اور جو دوسروں کے ساتھ ہوا تھا کہ پاکستان کو گارنٹی دی گئی تھی کہ یہ 10 سال سعودی عرب کے اندر رہیں گے، سیاست نہیں کریں گے. لیکن بریگیڈیئر نیاز صاحب نے، ان کے جو حسن نواز صاحب ہیں بیٹے چھوٹے والے، وہ کہا گیا کہ جی بیمار ہیں تو ہم نے ان کو لے کے جانا لندن ان کی عیادت کرنے، تو وہ تو بہت کرٹیکل ہے، یہ والی بات کہی گئی. اور پھر بریگیڈیئر نیاز جو تھے وہ پاکستان میں تھے اور ایک بڑے بااثر آدمی تھے، اور ان کا کہہ لیں کہ وہ بڑی پرویز مشرف پہ ان کا کہہ لیں کہ ہماداوا تھا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں. پرویز مشرف ان کے دید لحاظ کرتے تھے، عزت کرتے تھے، برج کھیلا کرتے تھے ان کے ساتھ جا کے. وہ یہ تاش کی ایک گیم ہوتی ہے، روزانہ رات کو ادھر ملاقات ہوتی تھی. تو ان کے ذریعے یہ نہیں، نواز شریف کو سسٹم کا پتہ ہے، پاکستان کے اندر بھی باہر بھی، اس کو پتہ ہے کس طرح کر کے ڈیل کرنا ہے. تو اگر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پرسیپشن تھی، تو پھر یہ پاکستان میں جو پرسیپشن تو پھر اسی طرح کی ریئلٹیز میں آ جاتی ہے. اور پھر خبریں تو یہ بھی ہیں، چلیں پرسیپشن کیا لیتے ہیں کہ جی کہ کوئی نواز شریف کے ساتھ جیل میں جا کے ملاقاتیں کیا کرتا تھا، اور وہاں پہ ایک جج جس کے گھر جس نے پرچہ کروا دیا تھا ملک ریاض کے اوپر، وہ کار ریس والا، اگر آپ کو یاد ہوگا، کوئی بندے مر گئے تھے، تو وہ جج نے پریشر نہیں لیا تھا. پھر وہ جج کو نشان عبرت بنا دیا گیا کہ وہ ایک بچی اس کے گھر سے اس کی بیوی نے مارا تو جج صاحب جیل چلے گئے. تو یہ بھی پاکستان میں اس طرح کے موضوع ہوتے ہیں. تو وہ جج صاحب وہاں پہ عدالت میں جیل میں تھے، تو وہ سامنے والی بیرک میں، تو وہ بھی کسی کو آوازیں دے کے بلاتے تھے اس بندے کو جو نواز شریف سے ملنے جاتا تھا کہ سر ویکھو میرے نال کی ہو رہا. تو اس کو کہا جاتا تھا کہ نہیں، ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ وہ. تو یہ بھی پرسیپشن ہو سکتی ہے. کوئی ایمبولینس میں بھی سنا بیٹھ کے جاتا تھا، یہ بھی پرسیپشن ہو سکتی ہے. لیکن پاکستان میں اس طرح کی پرسیپشنز جو ہوتی ہیں وہ پتہ نہیں کیوں سچ ثابت ہو جاتی ہیں. تو پرسیپشن تو اب یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار کہ نواز شریف کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے پاکستان آرمی کے 2 سابق جرنیل جو ہیں وہ بات چیتیں کر رہے ہیں، رابطے میں. تو اگین اللہ کرے کہ یہ باتیں بھی غلط ثابت ہوں، پرسیپشن جو ہے وہ غلط ہو. لیکن پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح ہوتا نہیں ہے. پرسیپشنز جو بنتی ہے، بات نکلتی ہے، اڑتی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے، اور وہ کہانی کسی نہ کسی کنکریٹ شکل میں سامنے آ جاتی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر جنرل فیض صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں بھجوایا، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں بھجوایا، بلکہ وہ حیران ہو رہے ہیں کہ چلا گی میں گیا. حالانکہ پنجاب میں ان کی حکومت، یار ہسپتال ان کے، لیبارٹریاں ان کی، پرائیویٹ لیبارٹریوں میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اتنا کچھ اگر مینج ہو گیا پھر تو سلوٹ مارو نواز شریف. مطلب نہ ہمارے جو ہے کہ جو حساس ادارے ہیں وہ ذمہ داری لے رہے ہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں بھیجا، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا. تو پھر ہاتھ کرنے والا کون ہے؟ پھر اب نواز شریف بہت تیز آدمی ہے، تو پھر یار اگر وہ اتنا تیز ہے تو پھر وہ یہ حق اسی کا بنتا ہے کہ وہ آپ پہ حکومت کرے یا آپ کو فارغ کرے اور آ کے بیٹھے. یا پھر یہ ہے کہ وہ جو جوڈیشری پہ بات، آپ الزام جس طرح عمران خان صاحب نے دیا تھا، لیکن اس وقت کے چیف جسٹس نے اس کا بڑا 2 ٹوک جواب دیا تھا. اور حالانکہ یہ مینیجیبل ہوتی ہیں چیزیں، وہ ہو جاتی ہیں مینیج، کہاں مینیج نہیں ہوتی چیزیں. تو بہرحال اس سے زیادہ اس پہ کھل کے بات ہو نہیں سکتی. تو بات وہی ہے کہ نواز شریف کے وہ اگر جنرل فیض حمید صاحب کی سپورٹ نہیں تھی، عمران خان صاحب دھوکہ کھا گئے، تو پھر ملبہ عدلیہ پہ ڈال سکتے ہیں، ان پہ ڈالنا تو ڈال دیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.